فضیلت اس سے عیاں ہے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، سارے قرآن، اور اس کا خلاصہ بسم اللہ میں موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کے بے کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ میں ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نزول جو ہے وہ بڑے درد اور دکھ بھرے انداز میں اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کو درد اور گداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اندر کی کیفیت موجود ہو، دل درد مند موجود ہو، اس دھڑکن میں اللہ کی یاد بھی ہو، گداز بھی ہو، انابت اللہ بھی ہو، پھر قرآن مجید پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ نمائشی طور پر پڑھنا، وقتی طور پر اپنے گلے بازی دکھانا، ریاکاری کرنا، یہی قرآن خوانی جو ہے یہ باعث عذاب بنتی ہے، کیونکہ اعمال میں اور عبادات میں نیت کا خلوص جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک ہماری نیت خالص نہیں، اس وقت تک ہم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خلوص اور درد مندی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جو یہ ارشاد اور الہام کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، اسے درد کے ساتھ پڑھو، تو درد جو ہے وہ دل کی دنیا سے اس کا تعلق ہے، اور درد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی محبت پیدا ہو، اور اللہ کی محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی نسبت دل میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اتباع کامل موجود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ، یہ الف لام استغراق کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کی ہے۔ الف لام جنس کا ہوتا ہے، الف لام ذہنی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے، کہ اس کا معنی ہے کہ دنیا کی ہر تعریف جس وقت جہاں کسی اچھی چیز کے لیے تعریف کی جائے، اچھے انداز میں کی جائے، کسی بھی چیز کی، ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے، انسانوں جو سانس لیتی ہیں چیزیں ان کی تعریف، یا جو سانس نہیں لیتی جامد و ساکت ہیں ان کی تعریف کی جائے، کسی وقت کسی زبان میں، کسی لمحہ، کسی وقت کسی لفظ میں، تو وہ اصل میں تعریف اللہ کی ہے۔ الحمد کا یہ معنی ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یا میں یا کوئی شخص اللہ کا نام لے کر خاص اللہ کی تعریف کرے تو یہ اس کی تعریف ہوگی، نہیں، کوئی چیز بھی آپ دیکھیں، کسی چیز کی بھی آپ تعریف کریں تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ دیکھنا انسان کے لیے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے اے انسان تجھے ماں کے پیٹ میں تیرے اعضاء درست کیے، ان کو برابر کیا، خوبصورت بنایا، پھر جو میں نے
اس نے صورت تجھے دینا چاہی وہ صورت تجھے عطا فرمائی. تو احسن الخالقین اس کی ذات ہے. تو اصل میں کائنات کا ہر چیز کا خالق وہی ہے. تو جس چیز کو بالغ نظر سمجھدار انسان دیکھتا ہے تو وہ مصنوع کو دیکھ کر سانے کی طرف، بنانے والے کی طرف اس کی نظر جاتی ہے. آپ کوئی گاڑی دیکھیں گے، کوئی جہاز دیکھیں گے، کوئی سامان دکان پہ رکھا ہوا دیکھیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی بڑا ذہن ہے، بنانے والے نے کیا کمال کی ہے. آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، سودا سلب لیتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجادات دنیا کی دیکھتے ہیں. تو اگر آپ یہ تو نہیں آپ دکاندار کے پاس کھڑے ہو کر اس کی تعریف شروع کر دیں تو یہ مناسب تو نہیں ہوتا نا کہ وہ دکاندار کہے گا یہ عجیب گاہک ہے کہ یہاں چیز کو میں نے تو نہیں بنائی ہے، میں بھی تو کہیں سے لایا ہوں، تو یہ الٹا میرے سامنے اس کی تعریف شروع کر دی. تو یہ تو نہیں ہوتا. لیکن آپ جو گاہک ہے اس کے دل میں تعریف کا ایک جذبہ ابھرتا ہے. وہ دیکھ کر، مصنوع کو دیکھ کر، بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوتا ہے بھائی واہ سبحان اللہ، کیا ذہن تھا، کیا انسان تھا جس نے یہ چیز بنائی. تو اگر یہ جذبہ اس کے ذہن میں نہیں ابھرتا تو وہ نالائق گاہک ہے، بڑا بے وقوف گاہک ہے، جس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ چیزوں کی جانچ پرکھ بھی نہیں ہے کہ اچھی کون سی چیز ہے اور بری کون سی چیز ہے. تو وہ دکان پر گیا کیوں؟ ایک چھوٹی سی چیز اپنی جو مطلوب ہے اس کی ماچس کی ڈبیا لینے گیا تو اس کا پھر ذہن ماچس کی ڈبیا تک کیا. اگر اونچی چیز دیکھے گا، اس کو دکان بنی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، تو اگر جتنا ذہین ہوگا، صاحب علم ہوگا، وہ چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف اس کی توجہ جائے گی. میڈ ان یہ کہاں کس ملک کی بنی ہے، کس کمپنی کی بنی ہے، پھر تعریف کرے گا. تو یہ کائنات جو ہے، زمین کو دیکھیں، آپ آسمان کو دیکھیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، چھو کر یا دیکھ کر یا عقل میں آپ کے کوئی چیز آتی ہے، آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو، چیزوں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو. ایک جو پتا ہے، ایک چھوٹی سی پتی ہے، تم میری قدرت اور صنائی دیکھو کہ میں نے اس کو جوڑا ہے. اگر تم نے اس کو توڑا ہے تو پھر تم اس کو جوڑ نہیں سکتے. یہ تمہاری عاجزی ہے، تمہارا عجز ہے. تمہارے اتنے بڑے علم کے باوجود تم ایک مچھر کی ٹانگ دوبارہ لگانے پر ہزاروں روپے، ہزاروں پاؤنڈ صرف کر دو گے، لیکن مچھر اس طرح توانا نہیں ہوگا جس طرح میں نے اسے بنا کر دیا. تو انسان کی قدرت اتنی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک بڑے خلاق عظیم کا شاہکار ضرور ہے کہ اس نے اسے بنایا ہے اور اسے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے. فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود ستاری فرماتا ہے اور نوازش پہ ہم سے کام لیتا ہے، مسلسل نوازشات فرماتا ہے. نافرمانیوں کے باوجود دروازہ رزق اپنی مخلوق پر بند نہیں کرتا. سعدی علیہ رحمت نے گلستہ میں قطع کہا تھا، کیا خوب مجھے یاد آ گیا کہ اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ برداری. اے وہ کریم جو اپنے غیب کے خزانے سے دوسرے مذاہب کو جو اسلام کے مذہب پر نہیں ہیں، یہودی ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، سب کو تو رزق دے رہا ہے، وظیفہ باندھا ہوا ہے. دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری. تو وہ ذات جو دشمنوں کے ساتھ اتنی نوازش فرمانے والا ہے، تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحیح بندوں کو کب محروم کرتا ہے اپنی نوازشات سے؟
جس کا دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہو، جو اس کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، اس کے دین کا انکار کر رہی ہے مخلوق، اور دوسری دیکھیے دوسری اقوام کو، لیکن ان پر وہ کرم کی بارش کر رہا ہے، چاہے آزمائش کے لیے کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو وہ حساب کتاب دینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں جو رسول پیغام دیتے رہے انہوں نے اس پیغام کو کیوں جھٹلایا، چاہے اس لیے ہی دے رہا ہو لیکن اس نے دروازہ فضل بند نہیں کیا۔ تو وہ بڑا رحمان الرحیم ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ دنیا کے بھی ہر دن کا ہے، ہر لمحے کا ہے، ہر چیز کا ہے، ہر وقت ہے، لیکن بطور خاص اختصاصاً فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ دین کے یعنی بروز حشر جب مخلوق اکٹھی کی جائے گی اور ان کا حساب کتاب دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ اس وقت جو ہے خاص ملکیت اور تحکم اعلیٰ جو ہے، حاکمیت جو ہے، وہ اس حاکمیت کا اس دن ظہور ہوگا، وہ دن اس کے جلال کے ظہور کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاک جو ہے یہ حصر کے لیے ہے، حصر کا معنی ہوتا ہے کہ بند کر دینا، صرف اسی لیے یہ کام کیا گیا، اس کے لیے جو کہتے ہیں اس کو حصر، عربی میں حصر کہتے ہیں کہ بند کر دینا کہ میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ تو ہی جو ہے یہ اس کو میں نے بند کر دیا کہ اور کسی کے لیے نہیں آیا، بس تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ تو اللہ نے اس میں حصر کا معنی پیدا فرمایا اور حکمن یہ فرمایا کہ دیکھو ایاک نعبد، اور یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت ان ظاہری چند جو شریعت کی طرف سے ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، مثلا طواف ہے، دعا ہے، نماز ہے، حج کے مناسک ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف انہی میں عبادت بند نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ عقائد کا صحیح ہونا، وہ عقیدہ، وہ بات جو مخصوص اللہ کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہو، اس کو کسی غیر کے ساتھ منسوب کرنا یہ بھی شرک ہے، اور وہ اس کی جو ذات کے شایان شان ہے وہ چیز اسی کے ساتھ مخصوص سمجھنا یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تشریح فرمائی۔ مثلا نفع و ضرر کا مالک ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، تو نفع اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایک دعا کر سکتا ہے، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ دعا کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے، تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، تو ہم حاجت روا نہیں ہو سکتے، ہم حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں کہ اے اللہ اس آدمی کی حاجت کو پورا فرما، یہ بڑا درد مند ہے، بڑا عاجز ہے، ہم بھی تیری بارگاہ میں اپنی ایک عاجز بندے ہو کر عرض کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے فلسفہ دعا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اے انسان، اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، چھوڑے گا تو وہ خود ہی چھوڑے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تجھ پر مہربانی فرمانا چاہے، تجھ پر فضل کرنا چاہے، تو اس کے فضل کو تجھ سے روک کوئی نہیں سکتا، ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، وہ تجھے پہنچا کر رہے گا، وہ چیز تجھے پہنچ کر رہے گی۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا، تو حضور منبر پر تشریف لے آئے خلاف عادت،
تو صحابہ میں کھلبلی مچ گئی کہ سرکار ممبر پر تشریف لے آئے ہیں اور بلا رہے ہیں سب کو. لوگ جمع ہو گئے. صحابہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے کہ آج بغیر کسی وجہ کے خاص کے حضور نے کیوں ہمیں طلب فرمایا. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فرمایا کہ میں ایک خاص بات تمہیں بتانے کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوں. اس کو اپنا عقیدہ بنا دو، اور یہ عقیدہ جو ہے یہ اسلام اور دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے. صحابہ حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بطور خاص کوئی جمعہ نہیں ہے، کوئی کسی خاص. ویسے فرمایا سب کو بلاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا یہ حضور کا ارشاد دیکھیے اور اس پر آپ محکم رہیے. مسلمان کو اپنے آقا و مولا کے ارشاد پر پتہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص کو عزت دینا چاہتا ہے، رزق دینا چاہتا ہے، کوئی بھلائی اس تک پہنچانا چاہتا ہے، ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں انسان اکٹھے ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ وہ بھلائی اس تک نہ پہنچے، وہ عزت اسے نہ ملے، وہ سب ناکام ہو جائیں گے، وہ چیز اس کو مل کر رہے گی. اور اللہ کسی کو اگر عزت نہیں دینا چاہتا، ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایک چیز کسی اس سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نہیں دینا چاہتا. دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کو دے نہیں سکتے. ذلت عزت دے نہیں سکتے، وہ ذلیل ہو کر رہے گا کیونکہ مالک چاہتا ہے، کیونکہ کائنات کا مالک وہ ہے. دیکھیں نا، یہ حکومت ہے نا. آپ اس برطانیہ میں رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں ملک میں، تو جو حکومت کا آرڈر ہوگا یہ زمین اس کے کنٹرول میں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حکومت جو آرڈر ہوگا وہ حکومت کرے گی، آپ کا میرا کوئی اختیار نہیں. ہم چھپ چھپ کے جو کچھ کریں، جس دن پکڑے گئے ہماری خیر نہیں، لیکن جو آرڈر ہوگا وہ حکومت کا ہوگا. تو دنیا کی حکومت کا اتنا مقام ہے، تو جس کا اقتدار اعلیٰ ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہے، اندہ ملیک مقتدر، جو اصلی قدرت والا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے سامنے کس کی جرأت ہے؟ تو یہ مفہوم ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اصل مدد دینے والا معین و نصیر تو ہے. عون بھی تیری طرف سے ہے، نصرت بھی تیری طرف سے ہے. دنیا کی جو نصرتیں ہیں یہ عارضی ہیں، حقیقی تعاون اور معاونت جو ہے وہ تیری ہے. تو جس کا دستگیر نہ ہو، تو جس کی مدد نہ کرے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اصل میں مدد کرنا اسی کا کام ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور وہی مدد دیتا ہے اگر سچے دل سے مانگی جائے.